بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل کس نے اور کیوں کیا۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے نکالے گئے اور پھر کافی عرصے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ان دونوں کو ملایا، پھر اس کے بعد میں انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواتین و حضرات، ایسا سننے میں آتا ہے کہ حضرت حوا سے ایک دن میں 4 بچوں کی ولادت ہوتی تھی۔ صبح جو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جڑوا پیدا ہوتے تھے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور شام کو 2 بچے پیدا ہوتے تھے، وہ بھی جڑوا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق صبح پیدا ہوئے بچوں کی شام کو پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ میں نکاح کر دیا جاتا تھا، یعنی صبح کی لڑکی جو پیدا ہوتی تھی وہ شام کے لڑکے کے ساتھ میں بیاہی جاتی تھی، اور جو شام کو لڑکی پیدا ہوتی تھی وہ صبح پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ میں بیاہی جاتی تھی۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ ایک ساتھ میں پیدا ہونے والے لڑکا لڑکی کو آپس میں بھائی بہن کا درجہ دیا جاتا تھا۔ پھر ایک دن خواتین و حضرات صبح کو 2 بچے پیدا ہوئے، ان میں سے لڑکے کا نام قابل رکھا گیا اور جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام عقلیہ رکھا گیا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی بہن تھے۔ اور پھر شام کو جو بچے پیدا ہوئے ان میں لڑکے کا نام حابیل اور لڑکی کا نام یہودا رکھا گیا۔ اب خواتین و حضرات، ہونا تو یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق قابیل کا نکاح یہودا سے اور حابیل کا نکاح عقلیہ سے کروایا جاتا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ نکاح کروانا چاہا تو قابیل نے اس نکاح سے منع کر دیا۔ اور خواتین و حضرات، قابیل نے اس نکاح سے اس لیے منع کیا تھا کیونکہ اس کو عقلیہ بہت پسند تھی، لیکن قابیل کا نکاح عقلیہ سے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، اور حابیل اور قابیل دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو یہ دیکھتے ہوئے آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح عقلیہ سے کرا دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس دور میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ جن 2 آدمیوں میں جھگڑا ہوتا وہ دونوں شخص اپنی اپنی قربانی دینے کے لیے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیتے۔ پھر ہوتا یوں تھا کہ آسمان سے ایک بنا دھوئے کی آگ اترتی اور جو حق پر ہوتا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ خواتین و حضرات، اب ہوا کچھ یوں کہ حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈا یعنی کہ دمبا لیا اور قابیل نے ایک ٹوکرا گیہوں کا لیا اور دونوں نے لے جا کر پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور جب یہ دونوں اپنی قربانی کو پہاڑ پر چھوڑ کر آئے تو خدا کی طرف سے ایک آگ آسمان سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر قابیل اپنی غلطی پر نادم ہونے کے بجائے حابیل سے اور زیادہ حسد رکھنے لگا، اور قابیل نے حابیل سے بولا کہ اب میں تم کو قتل کر دوں گا، پھر اس کے بعد میں میرا نکاح عقلیہ سے ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہ سن کر حابیل بولے اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اور اگر تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن خواتین و حضرات، قابیل بہت ہی زیادہ حسد کا شکار ہو چکا تھا۔ اس نے موقع دیکھ کر ایک بڑے پتھر سے حابیل کے سر پر زور سے مارا، جس کی وجہ سے حابیل وہیں شہید ہو گئے۔ اور اب حابیل کے شہید ہونے پر قابیل کا دماغ ٹھکانے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے بھائی کی لاش اٹھائے ادھر ادھر پھرتا رہا، اور اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لاش کو وہ کیسے چھپائے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے اور وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کوے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجے سے زمین کھود کر اس کو اسی میں گاڑ دیا۔ اس پورے واقعے کو قابیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اس نے بھی ایسا ہی کیا، ایک گڈھا کھود کر حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ خواتین و حضرات، قابیل کا یہ ظلم بہت ہی بھیانک تھا، لہذا اللہ رب العزت نے اسے اس کی اس خطا پر سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرنے کو فرمایا۔ اور جب قابیل کو معلوم ہوا کہ اس کے قتل کا حکم ہوا ہے تو وہ بھاگ نکلا اور یمن جا پہنچا، اور وہاں پر اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، یعنی کہ وہ گمراہ اور مرتد ہو گیا اور اس نے پوری زندگی کفر میں ہی گزار دی۔ خواتین و حضرات، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ ضرور کریں۔